اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور ہمارا عنوان ہے رؤیت ہلال، یعنی چاند کی رؤیت۔ یہ قمری مہینے کے آغاز کا ایک ٹاپک ہے جس میں ہر سال اختلاف ہوتا ہے، ماہ مبارک رمضان کے آغاز میں بھی اور ماہ مبارک رمضان کے اختتام پہ بھی۔ ایک اجتہادی بحث ہے، ایک فقہی بحث ہے جسے لوگ سوء استفادہ کرتے ہیں، اور اس بحث میں مراجع محترم تقلید کے درمیان اختلاف، حکومت اور علماء کے درمیان اختلاف کو ہوا دیتے ہیں اور اس اختلاف کو اس قدر اٹھاتے ہیں اور اس سے مذہبی جو حلقے ہیں اور مذہبی جو افراد ہیں ان کو تمسخر کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس عنوان پر گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے علمی ابعاد کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے تاکہ آپ کو اس مسئلے کی حقیقت کا علم ہو جائے۔ یوں تو آپ جانتے ہیں کہ زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے اور سال میں 365 دن وہ سورج کے گرد ایک چکر مکمل کرتی ہے، اور اس چکر سے ایک شمسی سال وجود میں آتا ہے جس میں ہر دن جو ہے وہ 24 گھنٹوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ رات 12 بجے کے بعد اگلا دن تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس شمسی حرکت کے پیش نظر، یعنی زمین کی شمس کے گرد حرکت کے پیش نظر مختلف تقویمیں اس دنیا میں رائج ہیں۔ اگر شمار کیا جائے تو 40 سے زائد تقویم ہیں جو لوگ استعمال کر رہے ہیں، بعض قمری ہیں، بعض شمسی ہیں، لیکن ان دونوں تقویموں میں اسلامی تقویم اور اسلامی کیلنڈر کس چیز پر مشتمل ہے؟ یہ آپ جانتے ہیں کہ وہ قمری کیلنڈر ہے، یعنی چاند کی حرکت جو زمین کے ارد گرد ہوتی ہے اور پھر زمین کی حرکت بھی سورج کے ارد گرد ہوتی ہے، تو ان دونوں حرکتوں کے نتیجے میں چاند زمین کے اور سورج کے درمیان جب وہ چکر لگا کر زمین کا ایک دائرہ مکمل کرتا ہے تو اس دائرے کے مکمل کرنے سے ایک قمری کیلنڈر جو ہے وہ وجود میں آتا ہے۔ اس قمری کیلنڈر کو اسلامی تاریخ میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کو معیار قرار دیا گیا ہے، اور متعدد اسلامی احکام کا دار و مدار اسی قمری کیلنڈر کے اوپر ہے۔ اور نہایت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے سیاست مدار حضرات اس قمری کیلنڈر سے بھی غافل ہیں، اور قمری کیلنڈر میں موجود جو قمری مہینے ہیں ان قمری مہینوں کے حتیٰ کہ اسما سے بھی غافل ہیں۔ ان کو معلوم نہیں ہے کہ قمری مہینوں میں کون کون سے مہینے اور کس کس نام سے پائے جاتے ہیں۔ یہی غفلت باعث بنتی ہے کہ وہ قمری مہینوں کی طرف رجوع نہیں کرتے اور زیادہ تر عیسوی تاریخ کو اور میلادی تاریخ کو استعمال کرتے ہیں۔ بعض فقہا نے عیسوی تاریخ کو اور میلادی تاریخ کے استعمال کو حرام قرار دیا ہے اور صرف اسلامی تاریخ کے استعمال کو جائز قرار دیا ہے۔ نہایت اہمیت رکھتا ہے یہ قمری کیلنڈر چونکہ متعدد اسلامی احکام کا تعلق چاند کی گردش پر موقوف ہے، یعنی اگر ہم نے ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنا ہے تو ہمارے لیے چاند مشخص ہونا ضروری ہے اور چاند کی رؤیت ضروری ہے تاکہ قمری مہینے کا آغاز ہو سکے۔ اور اسی طرح جب ہم نے عید الفطر میں داخل ہونا ہے اور شوال المکرم میں داخل ہونا ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے سامنے چاند کا واضح اور معین ہونا نہایت ضروری ہے۔ پھر آگے چلیں تو ہمارے لیے نہایت اہم مہینہ ذوالحج کا آتا ہے، جس میں 10 ذی الحج کو باقاعدہ طور پر حج کے اعمال انجام دیے جاتے ہیں، اور اگر ہمارے لیے قمری مہینہ ہی مشخص نہ ہو تو ہمارے لیے حج کے اعمال نہایت مشکلات کا شکار ہوں گے۔ اور انہی قمری مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں کہ جو محترم اور جنگ کے اعتبار سے حرام مہینے شمار کیے گئے ہیں، جن میں جنگ نہیں کی جا سکتی۔ اگر انسان کو قمری مہینوں کا علم نہ ہو تو ان 4 مہینوں کا وہ کیسے احترام کرے گا؟ یہ ایک نہایت اہمیت کا حامل مسئلہ ہے۔ قمری مہینوں میں ہی ظاہر ہے ذوالحج کے اندر عرفہ کا دن آتا ہے جو نہایت بابرکت دن ہے، جس میں دعائیں کی جاتی ہیں اور خداوند متعال کے حضور
اپنی عذر خواہی کی جاتی ہے۔ یہ دن بھی نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ عید فطر ہے، عید قربان ہے، یہ بھی قمری مہینوں کے اندر داخل ہے۔ اسی طرح محرم الحرام میں عاشورہ کا دن بھی نہایت قابل احترام ہے، جس میں تمام مسلمانان حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت وسنا کی شہادت کو نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ مناتے ہیں اور عزاداری بھی کرتے ہیں، اور حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں غمگین ہوتے ہیں، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مودت اور حق رسالت کا حقیقی مصداق ہے۔ اگر انسان کے لیے یہ قمری مہینہ ہی مشخص اور معین نہ ہو تو انسان کیسے ان مناسبتوں کو اور ان اوقات کو درک کر پائے گا؟ پھر ہر قمری مہینے میں 3 دن جو ہیں وہ ایام البیض کے عنوان سے جانے جاتے ہیں، جن میں 14ویں کا چاند پورے اپنی چمک اور دمک کے ساتھ آسمان پر ظاہر ہوتا ہے، جن میں 13ویں کا دن ہے، 14ویں کا دن ہے اور 15ویں کا دن ہے۔ یہ 3 دن ایام البیض کے عنوان سے پہچانے جاتے ہیں، جن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ لیکن اگر انسان کے لیے چاند ہی مشخص نہ ہو تو ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے یہ ایام البیض بھی واضح نہیں ہو پائیں گے، اور پھر وہ ان کی برکت سے بھی محروم رہ جائے گا۔ قمری مہینے کے عنوان سے ہی بچوں کے بلوغ کا تعین کیا جا سکتا ہے، یعنی فقہی اعتبار سے لڑکی اگر 9 سال میں بالغ ہوتی ہے اور لڑکا اگر 15 سال میں بالغ ہوتا ہے، اور ان کے بلوغ کے بعد ان کے جو شرعی ذمہ داریاں ہیں، مثلا نماز کی ادائیگی ہے یا اس کے علاوہ جو دوسرے ان کے وظائف ہیں، یہ اسی قمری سال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی تعین کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر قمری سال ہی ہمارے لیے معین نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے ان کا سن بلوغ جو ہے دونوں کا وہ آگے پیچھے ہوگا، اور اس سے ان کے واجب اعمال پر اثر انداز ہوں گے۔ اور اسی طرح عورت کو جب طلاق دی جاتی ہے، اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، یا وہ جب یائسگی کی مدت میں پہنچتی ہے تو اس نے جو عدت رکھنی ہے، عدت گزارنی ہے، عدت وفات ہے، عدت طلاق ہے، یا تو اس کے لیے بھی قمری مہینوں کا معین ہونا اس کے لیے ضروری ہے، تاکہ وہ اس اعتبار سے اپنی عدت کو مکمل کرے۔ عورت کا شوہر ہے، گم ہو چکا ہے، اب مفقود الاثر ہے، معلوم نہیں ہے زندہ ہے یا مر چکا ہے، تو اس کے لیے بھی قمری مہینے اس کے لیے معین ہونے چاہیے، تاکہ وہ مدت جو فقہا نے بیان کی ہے اس مدت کا تعین کیا جا سکے، اور اس کے لیے اس کی جو شرعی ذمہ داری ہے اس کو واضح کیا جا سکے۔ تو جب ان تمام مذہبی اعمال کا دار و مدار قمری مہینے کے اوپر موقوف ہے، تو ہمارے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم قمری مہینوں کے اوپر گفتگو کریں اور اس رؤیت ہلال کے اختلاف کے بارے میں گفتگو کریں کہ کیا مسئلہ ہے کہ ہر قمری مہینے کے آغاز پر ایک بحث چھڑ جاتی ہے کہ آیا چاند نظر آیا یا چاند نظر نہیں آیا۔ یہ کون سے معیار ہیں، کون سے مسائل ہیں کہ جن کے تحت یہ اختلاف رونما ہوتا ہے، اور پھر اختلاف ہمارے عوام کے درمیان جاتا ہے، اور ایسی عوام کے درمیان کہ جن میں بعض لوگ ان مذہبی مسائل سے سوء استفادہ کرتے ہوئے، ان اجتہادی اختلافات سے سوء استفادہ کرتے ہوئے عوام کو علماء کے بارے میں گمراہ کرتے ہیں اور علماء سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہیں مغربی ممالک کی طرف رجوع کرنے کا کہتے ہیں کہ جن کے نزدیک چاند باقاعدہ طور پر اپنے اصولوں اور اپنے نجومی اصولوں کے مطابق تعین کیا جاتا ہے۔ تو ہم اس موضوع پر آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اس موضوع پر دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔